نگار صبح بهارم، حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی، گل همیشه بهارم، نوای محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله إن الله سريع الحساب. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بحث اسلام اور فروع دین اور نماز باقی فروع دین کے بحث میں ہے، تو انسان کے لیے ضروری ہے اصول دین پر عقیدہ رکھے اور فروع دین پہ عمل کرے۔ جب تک عقیدہ نہیں ہے، عمل صحیح نہیں ہے، تو اسی طرح شرائط عمل سے تقلید بھی ہے۔ اگر کوئی انسان تقلید نہ کرے، اس کے عبادات فروع دین کا عمل صحیح نہیں ہے۔ تو ضروری ہے انسان کے لیے صرف نماز، روزے اور حج، خمس، زکوٰۃ وغیرہ کے علاوہ تقوی اختیار کرنا۔ تقوی ایک عام چیز ہے، تقوی ایک عام چیز ہے۔ تقوی معنی خوف و خشیت کا بھی ہوتا ہے قرآن میں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور ہم سے ڈرو، ہم سے خوف کرو۔ یعنی خوف خدا انسان کے دل میں نہ ہو تو اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا۔ اگر انسان میں خوف خدا کے فروع میں سے ہے، محشر سے ڈرنا، صراط سے ڈرنا، میزان سے ڈرنا اور عذاب قبر سے ڈرنا، یہ سب اگر انسان، موت سے ڈرنا، یہ سب اگر انسان خوف جس کے دل میں ہے تو ضرور انسان نیک اعمال انجام دے گا۔ اور اگر خوف خدا جس کے دل میں نہیں ہے، وہ اعمال انجام نہیں دے گا، ظلم کرے گا، ستم کرے گا، غیبت کرے گا، کوئی بھی غلط کام جس شخص کے دل میں خوف خدا نہ ہو۔ تو تقوی معنی خشیت و خوف ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور ہم سے ڈرو، خوف کرو، یعنی اللہ سے ڈرنا ایک مہم کام ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا معنی اس کا اور تقوی کا اطاعت کا معنی ہے، اطاعت الہی، اللہ کی بندگی کرنا، رسول کا کہنا ماننا، معصومین کا کہنا ماننا، اس کا معنی تقوی ہے۔ اور اس آیہ شریفہ میں اس تقوی کی طرف اشارہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے جن لوگوں نے ایمان لایا، اتقوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، بندگی کرو، حق تقاتی، جو تقوی کرنے کا قابل ہے، جو تقوی کرنے کا مستحق ہے۔ تقوی یعنی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، عبادت کسی بندے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ایاک نعبد،
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جو نماز میں ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ۔ اور اس آیہ شریفہ میں بھی اشارہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو، جو بندگی کرنے کا قابل ہے، بندگی کرنے کا حقدار ہے۔ تو تقوی کا معنی بندگی ہے یہاں، اور تقوی کا معنی تیسرا معنی قرآن میں استعمال ہو گیا ہے تنزیہ القلب، تنزیہ النفس، نفس کو پاک و پاکیزہ کرنا، یہ بھی تقوی ہے۔ یعنی انسان اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے، پاکیزہ کرے، تو اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اصل تقوی کا عمدہ معنی یہی ہے تنزیہ القلب۔ اگر انسان تقوی اختیار کرے تو اس کا نفس پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان تقوی اختیار کرے اس کے لیے روزی کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اگر انسان کے تقوی اختیار کرے ان کے کاموں میں مشکلات نہیں آتا ہے۔ اگر انسان تقوی اختیار کرے اس کے اوپر کوئی مصیبت سخت نہیں ہوتی ہے، مصیبت آسانی سے گزر جاتی ہے۔ اگر انسان تقوی اختیار کرے اسی کے لیے روزی کی کمی نہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رزق دینے والا ہے قوت کے ساتھ۔ یعنی اللہ ایک ذات ہے، ہر چیز کو رزق دینے کی طاقت ہے اس ذات میں۔ تو اللہ تعالی کوئی بھی بندہ خالی نہیں رکھے گا۔ اللہ روزی دیتا ہے ہر انسان کو جو موت کی طرح ہے۔ ہر انسان کے لیے موت آتی ہے، اسی طرح ہر انسان کی روزی بھی پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان کو زیادہ چاہیے، زیادہ محنت کرنا چاہیے۔ قوت لا یموت، اللہ تعالی ہر انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ قوت لا یموت انسان کو پہنچا دیتا ہے، جیسا کہ کتابوں میں ہم نے دیکھا اللہ تعالی وہ سمندر کے تہ میں، وہ پتھر کے بیچ میں کیڑے کو روزی پہنچاتا ہے کسی طریقے سے، اور اسی طرح اور پہاڑوں میں گرفتار شدہ انسان کو روزی پہنچاتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے سامنے ایک مرغ بریان رکھا تھا، تو اچانک ایک چیل آ گیا، وہ چیل مرغ بریان کو اٹھا کے چلا گیا۔ وہ بادشاہ بہت غصے میں آ گیا، اس چیل جس طرف جاتا ہے اسی طرح دوڑے، فوج لے کے وہاں پہنچے جہاں چیل اتر گیا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک آدمی 4 میخ پہ باندھا ہوا ہے، یعنی 4 کیل پہ ان کے ہاتھ پیر باندھ کے رکھا ہے وہ پہاڑ میں۔ یہ چیل وہ مرغ بریان کو لے جا کے کاٹ کے اس کے منہ میں ڈالتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں قوت لا یموت۔ اس آدمی کی روزی ابھی باقی تھی، اس کی عمر باقی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے اس کو روزی پہنچا دیا۔ تو اس بادشاہ نے پوچھا تم کون ہے، کیا ہوا یہ قضیہ؟ اس نے بولا ہم تاجر تھا، ہم تجارت کے سامان لے کے یہیں سے جا رہے تھے، ڈاکوؤں کا قافلہ آ گیا، ہم کو لوٹ مار کر کے لے کے گیا، ہمارے حالت یہ کیا۔ جب سے میں ایسا کیا یہ پرندہ ہم کو کھانا کھلاتا ہے اور وہاں چشمے سے جا کے چونچ میں پانی لا کے ہم کو پانی پلاتا ہے۔ یہ روزی اسی طرح ہے۔ انسان ہے موت سے فرار کرے تو کہیں بھی اس کے لیے چھٹکارا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ موت جہاں بھی انسان جائے وہاں پہنچا دیتا ہے اس کے موت۔ یعنی الموت باب وکل الناس داخلہ، الموت کأس وکل الناس شاربہ، موت ایک دروازہ ہے اسی میں داخل ہونے والا ہر ذی روح۔ موت ایک گلاس کا پانی ہے، گلاس کی شربت ہے، ہر
انسان اس کو پینے والا ہے۔ تو انسان اسی طرح جب موت اسی طرح ہے، روزی بھی یعنی قوت لا یموت بھی ہر انسان کے پیچھے پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ جس شخص میں تقوی ہو اس کے لیے روزی آتی رہتی ہے، اللہ پہنچاتا ہے، اور اپنی محنت سے بھی وہ روزی کما سکتا ہے۔ یعنی اگر روزی زیادہ چاہے اور کار خیر انجام دینا چاہے، اپنے اہل عیال کے لیے وسعت دینا چاہے تو تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ روزی فراوان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، یعنی جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی اور اللہ سے ڈرے اور اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقِهِ اور اللہ کی بندگی کرے، یہاں تقوی سے مراد بندگی ہے، اللہ کی بندگی کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، یعنی کامیاب لوگ ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور قیامت میں بھی کامیاب ہے۔ جو لوگ تقوی اختیار کرے وہ دنیا میں بھی کامیاب، قیامت میں بھی کامیاب۔ اب یہ سب تقوی کے بارے میں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس نے تقوی اختیار کیا، یجعل لہ مخرجا، ہر کام کے لیے نکلنے کی جگہ اللہ بنا دیتا ہے، اس کام کو آسانی سے کرنے کا کوئی بہانہ اللہ ایجاد کرتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو روزی دیتا ہے بغیر حساب۔ اور اسی طرح کی آیات تقوی کے بارے میں بہت ہے، ان میں سے یہ تھوڑے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے اور اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی بندگی کرے، اس کا ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے اور بندگی کرے، یکفر عنہ سیئاتی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ویعظم لہ اجرا، اور اس کا اجر و ثواب بہت، اجر و ثواب عظیم اجر و ثواب دیتا ہے اللہ۔ اور اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو سب سے اللہ کے نزدیک محترم ہے جس میں تقوی ہے، وہی آیت جو شروع میں نے پڑھا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ بھی سورہ حجرات میں ہے یہ آیت بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم و حضرت حوا سے پیدا کیا، ہم سب آدم ہیں، آدم کے بچے ہیں۔ تو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا کرنے کے بعد وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تم میں قبیلے اور شعوب، قوم بنایا، قبیلے بنائے، تو لتعارفوا، تاکہ آپس میں معرفت پیدا کرے، آشنا حاصل کرے، ایک دوسرے میں آشنا پیدا کرے، یعنی ایک دوسرے کی معرفت، مثلا باپ بیٹے کی معرفت، اولاد ماں کی معرفت، بھائی کی معرفت، مومن بھائی دوسرے مومن کی معرفت، مومنہ بہن دوسرے مومنہ کی معرفت، اسی طرح کی ہمسائے کی معرفت، ہمسائے کا حقوق کیا ہے، مومن بھائی کا حقوق کیا ہے، یہ سب ادا کریں۔ یہ سب ادا کرنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، مولا نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ اپنے نفس کو پہچاننے کا معنی یہ ہے ایک دوسرے کو پہچان لے، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان لے، یہ پہچان لے اپنے نفس میں کون ہوں،
میں کس کا بندہ ہوں، میرا وظیفہ کیا ہے، روزمرہ کا وظیفہ. اس پروردگار نے ہم کو پیدا کیا، اس پروردگار عظیم کے بارے میں ہم کو دن رات میں کیا کرنا ہے، اور ان عمل کو انجام دینے کو تقوی کہتے ہیں. بعد میں ارشاد فرماتا ہے لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے محترم شخص وہ ہے جس میں زیادہ تقوی ہو، جس میں زیادہ پرہیزگاری ہو، جس میں زیادہ بندگی ہو. جو اللہ کے بندگی سب سے زیادہ کرے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہے. یہ سب قرآن کی آیات ہے. لیکن بندگی کرنے سے بھی فائدہ نہیں ہے. اب بندگی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یا کوئی بھی عمل عزاداری کرتا ہے، لیکن اس میں خلوص نہیں ہے اور اللہ کے لیے، امام کے لیے نہ کرے، ہیچ فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ ریاکاری، سمعہ، لوگوں کو سنانے کے لیے پڑھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے، اس میں ثواب کے بدلے گناہ ملے گا. تو اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہمیشہ ہر عمل خلوص کے ساتھ انجام دے. تو اسی کو تقوی کہتے ہیں. جو تقوی کا تیسرا معنی تنزیہ القلب یا تنزیہ النفس، انسان کا نفس پاکیزہ بنانا، نفس کے پاکیزہ کرنے کے لیے. ایک دن میں نے بیان کیا تھا اور عفا نے بہت طریقے بیان کیا ہے. تو انسان اپنے نفس کو پاک کر کے رذائل، بری صفات نفس سے دور کرے. اگر انسان میں حسد ہے، اگر انسان میں غیبت ہے، تہمت کرنا کی صفت ہے، یہ سب دور کرے اور ایک دوسرے کی محبت کرنا، ایک دوسرے کی تعریف کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھے. تو اسی کو تقوی کہتے ہیں. یہ سب اللہ کا حکم ہے، سب اسی کو کہتے ہیں تقوی، پرہیزگاری. یعنی اللہ کی بندگی جو شخص زیادہ کرے وہ زیادہ اللہ کے یہاں محترم ہے. لیکن حقیقی بندگی، اگر حقیقی بندگی انجام دے، حقیقی بندگی یعنی خلوص کے ساتھ نماز پڑھے، خلوص کے ساتھ روزہ رکھے، صرف اللہ کے لیے رکھے، مردم لوگ جو بھی کہے، اللہ کے لیے سینہ زنی کرے، اللہ کے لیے ماتم کرے، اللہ کے لیے مجلس کرے، اور لیکن لوگ جو بھی کہے اس سے پرواہ نہ کرے. لا یأخذون فی اللہ لومۃ لائم، یہ اولیاء و انبیاء کا راستہ ہے جو اللہ کی راہ میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کو پرواہ نہیں کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جہاد مال کرتا ہے، جہاد نفس کرتے ہیں، جہاد مال، جہاد نفس کر کے تقویٰگار بن جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے محترم وہ ہے جس میں زیادہ تقوی ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول کرے گا. یعنی جس میں پرہیزگاری، بندگی زیادہ ہے، اس کے عمل کو، اس کے دعا کو قبول کرے گا. یعنی جس میں زیادہ بندگی، زیادہ اللہ کے اطاعت کرتا ہے، زیادہ رسول کے اطاعت، معصومین کے کہنے کو مانتا ہے، اس کے دعاؤں کو، اس کے عمل کو اللہ قبول کرے گا. تو یہ ہم کہتے ہیں امام المتقین، مولا کائنات علی بن ابی طالب کو امام المتقین کہتے ہیں. یعنی ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں. یعنی ہم سب متقی ہونا چاہیے، تاکہ مولا علی امام المتقین ہے. امام المتقین یعنی تقویٰگار لوگوں کے امام. تقویٰگار لوگوں کے امام. تقویٰگار کب ہوتا ہے؟ اللہ کے خلوص کے ساتھ اللہ کے احکام کو انجام دے، اللہ نے جو منع کیا تو اس سے منع کرے، روکے. امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا مولا اور تقوی کس سے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا واجبات کو انجام دینا، اللہ نے جو چیزیں واجب قرار دیا اس کو انجام دینا، جو چیزیں حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو ترک کرنا، یہ تقوی ہے.
اب یہ ہم نے سننے سے بہت آسان سمجھتے ہیں، واجبات کو انجام دینا، محرمات کو ترک کرنا، یہ بھی آسان نہیں ہے۔ بہت نفس کی ریاضت کرنے والے بزرگ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، تمام واجبات کو انجام دینا، محرمات کو ترک کرنا۔ ہم کو بغیر خیال کے، بغیر حس کے پتہ نہیں کتنے گناہیں کرتے ہیں، کتنی غیبت کرتے ہیں دن میں، کتنی غیبتیں سنتے ہیں، اگر خود نہ کرے تو کتنی غیبتیں سنتے ہیں، کتنے الزام ایک دوسرے پر مومنین مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں، وہ ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب سے بچا دے، یا اللہ ہم کو متقین قرار دے، تاکہ مولا علی ہمارے امام ہو جائے، مولا علی ہم کو مانے، ہم مولا کو چاہتے ہیں، دوسرے اماموں کو ہم چاہتے ہیں، معصومین کو چاہتے ہیں، وہ لوگ یہ سب قبول کریں۔ اور بعد میں کچھ مسائل باقی ہیں، وہ سب انشاءاللہ کچھ ایک حد تک بتا دیں گے۔ وہ باقی ہے احتیاط کے مسائل۔ احتیاط کے بارے میں دوسرا سوال کیا گیا کہ نماز احتیاط کیا ہے؟ نماز احتیاط کتنے رکعت کی ہے؟ 1 رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت؟ میں نے کہا نماز احتیاط وہ نماز ہے اگر نماز 4 رکعتی نماز میں مختصراً 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے کے بعد شک ہو جائے تو وہ شک صحیح ہے، صحیح شکوک میں ہے۔ شکوک کے اقسام 23 ہے، ان میں سے صحیح 9 ہے اور باطل 8 ہے، 6 غیر معتبر ہے۔ تو صحیح 8 میں سے ایک یہ ہے کہ انسان شک کرے 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے کے بعد شک کرے کہ آیا میرے نماز 2 رکعت ہے یا 3 رکعت۔ انسان کیا کرے گا؟ 3 رکعت ہونے پہ بنا رکھیں گے، نماز کو پوری کریں گے، یعنی اور 1 رکعت بجا لا کے نماز کو ختم کریں گے، اور بعد میں نماز کے بعد فوراً نماز کے بعد یعنی سلام پڑھنے کے بعد کوئی منافیات نماز انجام نہ دے، یعنی وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں ایسی چیزیں انجام نہ دے، مثلا بات کرنا، قبلہ رخ پھیرنا، قبلے سے رخ کو بدل دینا، اسی طرح کی چیزیں انجام نہ دے، اور کھڑے ہو کے 1 رکعت، بیٹھ کے 2 رکعت، یہیں سے جواب ملا۔ یعنی نماز احتیاط 1 رکعت کی بھی ہوتی ہے نماز احتیاط، اور 2 رکعت بھی ہوتی ہے، کھڑے ہو کے 1 رکعت، بیٹھ کے 2 رکعت بھی ہوتی ہے۔ اس شک میں جو میں نے بتایا 2 اور 4 رکعتی نماز میں 2 اور 3 میں شک ہو جائے، 3 پہ بنا رکھو، نماز پوری کرو، یعنی اور 1 رکعت بجا لا کے 4 رکعت کر کے نماز ختم کرو، سلام پڑھو، سلام کے بعد فوراً کھڑے ہو کے 1 رکعت بجا لاؤ یا بیٹھ کے 2 رکعت بجا لاؤ۔ مستحب نماز میں بیٹھ کے 2 رکعت حساب ہو جاتا ہے، لیکن واجبات میں یہ نماز احتیاط واجب ہے، سجدہ سہو واجب ہے، اور باقی تعقیبات نماز جو بھی ہو نماز کے بعد پڑھتے ہیں سب مستحب ہیں، اور مستحب کے لیے حد و احصا نہیں ہے۔ تو نماز احتیاط اس صورت میں 2 رکعت بھی آ گیا، 1 رکعت بھی گیا، 2 رکعت بیٹھ کے 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھو۔ اب یہ کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھو، 1 رکعت کی کمی کا احتمال ہے، میری نماز 2 رکعت ہے یا 3 رکعت، 3 پہ بنا رکھا، 3 کے بنا رکھے 1 رکعت تو بجا لایا، 1 رکعت کی کمی کا احتمال ہے۔ اگر واقع میں یہ 1 رکعت کم ہے تو وہ کھڑے ہو کر آپ نے 1 رکعت پڑھی یا بیٹھ کے 2 رکعت پڑھی، وہ 1 رکعت کی جگہ ہے، وہ اسی کی جگہ ہو جائے گا، نماز قبول ہو جائے گی۔ اگر نماز احتیاط کو کھڑے ہو کے 2 رکعت بھی ہو سکتا ہے، نماز احتیاط مثلا 2 اور 4 میں شک ہو جائے، 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے کے بعد 2 اور 4 میں شک ہو جائے تو 4 پر بنا رکھو، 4 پر بنا رکھو، سلام پڑھ کے نماز، تشہد پڑھ کے نماز ختم کرو۔ اب اس نماز میں 2 رکعت
کھڑے ہو کے کم ہونے کا احتمال ہے۔ اب 2 رکعت نماز احتیاط واجب ہے، فوراً نماز کے بعد 2 رکعت کھڑے ہو کے بجا لاؤ، اور اب بیٹھ کے نہیں، یہاں 2 رکعت کھڑے ہو کے 2 رکعت کی کمی کا احتمال ہے، کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھو تاکہ وہ 2 رکعت جو کمی کا احتمال ہے اس نماز میں اسی کی جگہ ہو جائے، پھر اللہ قبول ہو جائے گا۔ اگر واقعاً اس 2 اور 4 کی شک میں 2 رکعت کم ہو تو یہ اس کی جگہ لے گی۔ اگر واقع میں 4 رکعت آپ نے پڑھی پھر شک ہو گیا تو یہ نماز زیادہ ہو گیا، اللہ کے یہاں آپ کے اکاؤنٹ میں رہے گا، قیامت کے دن آپ کو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اب نماز احتیاط واجب ہے، فوراً نماز کے بعد انجام دیں۔ اگر فوراً نماز احتیاط انجام نہ دے اور نماز باطل کرنے والی چیزوں میں سے ایک انجام دیا تو یہ نماز بھی باطل ہے، دوبارہ پڑھنا چاہیے شروع سے۔ اما سجدہ سہو انشاءاللہ نماز احتیاط معلوم ہو گیا، نماز احتیاط پڑھنے کا طریقہ وہ بتا دیا تھا، اور ایک بار بتا دیں گے۔ نماز احتیاط کی نیت کرے، میں نماز احتیاط پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، تو الحمد پڑھو، تکبیرۃ الحرام پڑھ کے نیت کرو، اس کے بعد الحمد پڑھو، رکوع سجدہ انجام دو، پھر قیام میں اگر 2 رکعت پڑھنا، 1 رکعت پڑھنا ہے اسی پہ سلام پڑھو، نماز ختم ہو گیا۔ اگر نماز احتیاط 2 پڑھنا ہے پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر الحمد پڑھو، قنوت نہیں ہے، سورہ نہیں ہے، السلام علیکم تشہد کے بعد صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، یہ نماز احتیاط ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ۔ نگار صبح بهارم، حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی، خدا